بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اتقاء کے معنی سہارا لینا، سہارا لے کر چلنا۔ اس باب میں جو روایتیں آئیں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا لینے، سہارا لے کر چلنے کے سلسلے میں روایت بیان ہوں گی۔ پہلی روایت ہے حضرت انس کی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کانا شاکیہ، بیمار تھے۔ شاکی اسم فاعل ہے، بیمار ہونے والے کو شاکی کہتے ہیں، شکوہ سے ہے، مرض کے معنی میں، مرض الموت کا واقعہ۔ فخرج، آپ گھر سے نکلے، یتوکل علی اسامہ، کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سہارا لیے ہوئے تھے حضرت اسامہ پر۔ حضرت اسامہ کا سہارا لے کر کے گھر سے آپ باہر نکلے۔ وعلیہ ثوب قطری، اور آپ کے اوپر قطری کپڑا تھا، ایک خاص قسم کا کپڑا جو قطر کے علاقے کا بنا ہوتا تھا۔ کہتے قد توشى به، جسے آپ نے زیب تن کر رکھا تھا، کندھے پر ڈال رکھا تھا، چادر رہی ہوگی۔ فصلى بهما، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس روایت میں حضرت اسامہ کے کندھے کا سہارا لینا ثابت ہے، حضرت اسامہ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن دوسری روایتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ دو صحابی اور تھے جو خوش نصیب ہوئے اور حضور جن کا سہارا لیا کرتے تھے۔ کل 3 صحابہ ہوئے جن کا حضور سہارا لیتے تھے۔ ایک تو یہی حضرت اسامہ ہے جن کا ذکر یہاں ہوا، دوسرے حضرت علی، اور تیسرے حضرت فضل بن عباس ہے۔ آگے کی روایت میں حضرت فضل بن عباس کے کندھے کا سہارا لینا ثابت ہو رہا ہے۔ روایت ہے آگے والی جس میں حضرت فضل بن عباس خود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، آپ کے پاس آیا، فی مرضہ الذی توفی فیہ، حضور کے اس مرض میں جس میں آپ وفات پائے، یعنی مرض الموت کا واقعہ۔ وعلی راسہ اصابۃ صفراء، اور حضور کے سر مبارک پہ زرد رنگ کی پٹی تھی۔ حضور کے سر پہ زرد رنگ کی جو پٹی تھی، امامہ یا سربند جس کو بولیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ زرد رنگ کا کپڑا تھا، بلکہ وہ دوسرے رنگ کا کپڑا تھا، مگر سر پہ تیل لگنے کی وجہ سے یہ کپڑا تیل کو جذب کر کے وہ زرد رنگ کا ہو گیا تھا۔ تیل کے ساتھ ملوث ہونے کی وجہ سے وہ زرد رنگ کا معلوم ہوتا تھا، ورنہ وہ اصلاً زرد رنگ کا کپڑا نہیں تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اس مرض میں جس میں آپ وفات پایا، حضور کے سر مبارک پہ زرد رنگ کی پٹی تھی، میں نے حضور کو سلام کیا۔ فقال، حضور نے کہا، اے فضل، قلت، میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں میں اللہ کے رسول۔ اس سے یا رسول اللہ جو آج کل بدعتی لوگ ندا کرتے ہیں ان لوگوں کا استدلال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں جو یا رسول اللہ انہوں نے کہا تھا، یہ ندا بطور تعظیم کے، یہ نہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور ہماری آواز پکار کو سنتے ہیں لہذا حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے بلائے، حضور کو ندا کرے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، شرک کے قبیل کا عقیدہ ہے۔ یہاں یا رسول اللہ جو انہوں نے کہا تھا، ظاہر ہے کہ حضور موجود تھے، سامنے تھے، اور تعظیم کے طور پر انہوں نے اس طرح کہا، ہاں اللہ کے رسول، جی حضرت بولتے، جی حضرت میں حاضر ہوں۔
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ غائبانہ بھی ان کو جی حضرت میں حاضر ہوں، اے حضرت میں حاضر ہوں کہ میری آواز آپ سن رہے ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ عشق و محبت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ غائب بھی شاہد کے درجے میں ہو جائے، تو جیسے اے میرے محبوب، اے دوست پکارتے ہیں غائبانہ، شاہد کو غائب کو شاہد کے درجے میں اتار کر، تو ویسی یہاں تنزیل الغائب بمنزلتی شاہد ہے کہ غائب کو شاہد کے درجے میں اتارا گیا عشق و محبت کے طور پر۔ تو اس طرح اگر پکاریں یا رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں، یا نبی کہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور جہاں بھی ہے سن رہے ہیں میری آواز، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ بہرحال یہاں جو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا، یہ جو نسبت کی، یہ مجاز کے طور پر ہے، تعظیم کے لیے یہاں پر انہوں نے ایسا کہا تھا، اس سے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کر اور حضور کو غائبانہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ غلط ہوگا۔ ہاں محبت میں ہو، اور عشق و محبت کے زیادتی کی وجہ سے اگر غائب کو شاہد کے درجے میں اتارا جائے کہ دور والا ایسی ہے جیسے قریب، یعنی جسم سے تو دور ہے لیکن دل میں اتنا قریب ہے گویا آنکھوں کے سامنے چل کھڑا، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں حاضر ہو، تو حضور نے کہا اشدد بہذہ العصابہ راسے، کہ اس پٹی کے ذریعے میرے سر کو مضبوطی سے باندھ دو، زور سے باندھ دو، کیونکہ معذول موت میں تھے، سر میں درد اور تکلیف تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ اس پٹی کے ذریعے میرے سر کو مضبوط باندھ دو۔ قال کہتے راوی ففعلت، میں نے ایسا کیا، ثم قعد، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، فوضع کفہ علی منکبی، حضور نے اپنی ہتھیلی میرے موڈھے پر رکھا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے یعنی میرا سہارا لے کر، ودخل فی المسجد، اور حضور مسجد میں داخل ہوئے نماز کو۔ راوی کہتے ہیں وفی الحدیث قصہ، اور اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ قصہ تفصیلی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باب سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے پاس آیا، حضور پر بخار چل رہا تھا، سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ، میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، پھر حضور مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں نے لوگوں کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف لا کے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے کبھی مارا ہوں گا، میری کمر موجود ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر! یہ حضور کی اعلیٰ صرفی، حضور کا اعلیٰ اخلاق، اور دنیا ہی میں دنیا کے معاملات کو چکا دینے کی فکر تھی۔ کہتے ہیں کہ جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو، میری آبرو بدلے میں حاضر ہے، جو کوئی مالی اعتبار سے میرے اوپر کوئی حق رکھتا ہو، وہ مجھ سے اپنے مال کا حق وصول کر لے، مجھ سے مطالبہ کر لے، بدلہ لے لے۔ کوئی کسی طرح میرے بارے میں شبے میں بھی نہ پڑے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، اور دنیا ہی میں سارے معاملات کو نمٹا کے اللہ کے پاس جانے کی حضور کی اعلیٰ فکر، پاکیزہ فکر تھی۔ اور طویل واقعہ ہے، اس میں تفصیل سے وہ دوسرے محدثین نے روایت کو بیان کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات ذہن میں رکھے کہ دنیا سے جانے پہلے سارے معاملات، سارے حقوق کو صاف کر لیں۔ آخرت میں اگر پکڑ ہوگی تو بہت سخت پکڑ ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل اخیر کا یہ امت کے لیے بڑی تعلیم دیتا ہے کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔